آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يدخل الجنة قاطع الرحم، بخاری و مسلم۔ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 1، روسی صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ نارڈ اسٹریم 1 کی بحالی کے مسائل کی وجہ سے یورپ کو گیس کی ترسیل میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات ایران اور ترکی کے سربراہان کے ساتھ سہ فریقی ملاقاتوں کے دوران تہران میں کہی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے منگل کے روز کہا کہ چونکہ نارڈ اسٹریم 1 پائپ لائن سالانہ مرمت اور دیکھ بھال کی وجہ سے مکمل طور پر فعال نہیں ہے، جس کی وجہ سے یورپ کے لیے گیس کی سپلائی میں مزید کمی کی جا سکتی ہے۔ یہ گیس پائپ لائن بر اعظم یورپ تک روسی گیس کی ترسیل کا کلیدی ذریعہ ہے۔ بحیرہ بالٹک سے گزرتی ہوئی روس سے جرمنی تک جانے والی یہ پائپ لائن اس برس 24 فروری کو یوکرین پر ماسکو کے حملے کے آغاز کے بعد سے شدید نگرانی کی زد میں ہے۔ نارڈ اسٹریم 1 یومیہ تقریباً 167 ملین کیوبک میٹر گیس ترسیل کرنے کی گنجائش رکھتی ہے۔ تاہم اس کے مالک روس کی سرکاری کمپنی گیزپروم نے گزشتہ ماہ اس کا حجم کم کر کے صرف 67 ملین کیوبک میٹر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ پائپ لائن فی الحال سالانہ مرمت اور دیکھ بھال کے لیے بند ہے، تاہم یہ مدت جمعرات کو ختم ہونے والی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ مغرب کو روسی اناج پر سے پابندیاں ختم کرنی چاہیے۔ روسی صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یوکرینی اناج کے برآمدات کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ روسی اناج کی برآمدات سے بھی پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز روسی صدر پوتن نے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ایران اور روس کو مغربی ممالک کی دھوکہ دہی کے خلاف چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں پالتو جانوروں کے مالکان کی گرفتاریاں اور ان کے جانوروں کو ضبط کرنے کی ایک نئی لہر آ چکی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حال ہی میں ایرانی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ پارکوں میں کتوں کو گھمانا جرم ہے اور اس پابندی کو عوام کی حفاظت کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ جلد ہی پبلک رائٹس اگینسٹ اینیملز بل کی منظوری دے سکتی ہے، جس سے ملک بھر میں پالتو جانور رکھنے پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ ایران کی ویٹرنری ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر پیام مجیبئی کا کہنا ہے کہ اس بل کے بارے میں بحث 10 سال سے بھی پہلے اس وقت شروع ہوئی جب ایرانی اراکین پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے تمام پالتو کتوں کو ضبط کرنے اور انہیں چڑیا گھروں میں دینے یا صحراؤں میں چھوڑ دینے کے قانون کو فروغ دینے کی کوشش کی تھی۔ یوکرین کی خاتون اول اولینا زیلنسکا امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ خاص اور عام کی توجہ کا مرکز ہے۔ اولینا کو فوجی وردی کے لیے استعمال ہونے والے لباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کا رنگ ان کے شوہر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی روسی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے اپنائے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی خاتون اول نے اپنے دورہ امریکہ کے پہلے دن امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ملٹری گرین کا کلاسک لباس اپنایا، وہی رنگ جو ان کے شوہر صدر یوکرین کے خلاف روسی جنگ کے آغاز کے بعد سے اپنا رہے ہیں۔ زیلنسکا نے اپنے لباس کو سنہری بروشز سے سجایا تھا، جس میں ترشول کی شکل دی گئی تھی، جو یوکرین کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ کراس کی علامت ہے، جسے یوکرین کے سابق صدر نے اس سے پہلے اپنی کئی صورتوں میں اپنے فوجی کپڑوں پر اپنایا تھا۔ انہوں نے امریکی کانگریس کے لیے اپنے پیغام یہ تاثر دیا کہ اس منظر کے ذریعے یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں اپنے فعال کردار کا اظہار کرنا چاہتی تھیں۔ یورپ اور امریکہ میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافے سے اسپین اور پرتگال میں گرمی سے ہلاک افراد کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ جنگلوں میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ میں پہلی مرتبہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے سے جنگلات میں آگ لگنے سے درجنوں گھر بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ فرانس، اسپین اور پرتگال میں ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا۔ اس ریکارڈ گرمی سے 13 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ خود کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے جھیلوں اور دریاؤں کا رخ کرنے والوں میں سے 5 افراد کے ڈوبنے کی خبر رپورٹ ہوئی ہے۔ لسبن یونیورسٹی کے فیکلٹی آف سائنس کے ایک محقق نے کہا کہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے
کہ گرمی کی لہروں کی وجہ سے مرنے والے زیادہ تر بزرگ افراد تھے۔ سخت گرمی کی وجہ سے درجنوں مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، جبکہ 30 سینٹی گریڈ تک کام کرنے والی ٹرینیں بھی جواب دے گئی ہیں۔ سب سے زیادہ پرتگال کے متاثر ہونے کی اطلاع ہے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO کے مطابق یورپ میں گرمی کی لہر پہلے ہی عروج پر پہنچ چکی ہے، لیکن درجہ حرارت مزید ایک ہفتے تک اوسط سے اوپر رہ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب دنیا کا اوسط درجہ حرارت صرف 1 سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ گیا ہے، جو دنیا کے کئی حصوں کے صنعتوں کے لگنے سے پہلے دیکھا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے موسمیاتی سائنس کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کے مطابق دنیا اب 1,25,000 سالوں میں گرم ترین دور سے گزر رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ کا مغربی حصہ شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے۔ دریاسنا برطانیہ میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑنے کے بعد اب آنے والے دنوں میں سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔ امریکہ نے روس پر یوکرین کے مزید حصوں کو ضم کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرائمیا کو ضم کرنے کی حکمت عملی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ روس کرائمیا کو ضم کرنے کی اپنی حکمت عملی کے تحت یوکرین کے مزید کچھ علاقوں کو ضم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے خدشہ ہے کہ روس خیرسن، زپوریزا، ڈونیٹسک اور لوہانسک پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے کہا ہے کہ روس نے پہلے ہی یوکرین کے مزید علاقوں کو اپنے ملک میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے مبینہ روسی حامیوں سے رائے شماری کرانے کا ڈرامہ کرے گا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یوکرین کے عوام روس میں شامل ہونے پر رضامند ہے۔ امریکہ نے انسداد انسانی اسمگلنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے درجہ 2 واچ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں دیرپا کارکردگی دکھانے والے ممالک اور افراد کو سراہا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی اس رپورٹ میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انسداد انسانی اسمگلنگ کے اقدامات پر کورونا وائرس کی وبا کے ممکنہ اثرات کے باوجود حکومت پاکستان کی کارکردگی مجموعی طور پر بہترین رہی ہے، جس پر پاکستان کو درجے کی واچ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پریونشن ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ پر عمل درآمد کیا اور اس ضمن میں مقدمات، تفتیش اور سماعت سمیت سزاؤں میں اضافہ کیا، متاثرین کو تحفظ فراہم کیا اور اسٹیک ہولڈرز کو تربیت دی۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور موجودہ کاوشیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان یہ اہداف بھی حاصل کر لے گا اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے کم سے کم معیار تک پہنچ جائے گا۔ رپورٹ میں سندھ میں مقامی طاقتور افراد کے بھٹوں اور کھیتوں میں جبری مشقت کروانے میں ملوث ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے زور دیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان وفاقی اور صوبائی سطح پر جبری مشقت سمیت تمام قسم کی اسمگلنگ کے مقدمات اور سزاؤں میں اضافہ کرے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So,
What are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.